نوازا حضور اب کو دیکھنا. ہمارے فیضی صاحب سنا رہے تھے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں تابع نظارہ ہے دیکھنے کے لیے. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. منہ ہے دیکھنے کے لائق؟ نہ جمعہ کا پتہ، نہ پنج وقتہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ زبان پہ لگام، نہ نظروں پہ لگام، نہ بے شرمی پہ لگام. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ منہ اور پودینے کی چٹنی. شرم کر لو شرم. لوگ کہتے بہت کڑا بولتے ہیں آپ خود ہی بلواتے ہیں ہم سے کڑا. مفتی شمس الدین مکرانہ ایک ایسے عالم دین کا نام ہے جنہوں نے شہرت کی دنیا میں کافی زیادہ آگے اپنے آپ کو بڑھایا ہے، لیکن انہیں ان باتوں کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. یہ جلسے جلوس اس وجہ سے سجائے گئے ہیں تاکہ قوم کی اصلاح ہو، لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، اچھائیوں کی طرف آئیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے قاری محمد علی فیضی صاحب کے مصرے پر کومنٹ کیا ہے، واقعی میں بہت ہی زیادہ دیکھنے کے بعد عوام پر، مسلمانوں پر اس کا اثر غلط جا رہا ہے. مفتی شمس الدین مکرانہ یہ ایک ان کا کام نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ زیادہ تر ایسی تقریر ہوتی ہے جن سے اصلاح کا پتہ دور دور تک نہیں ہوتا ہے. مارنا، پیٹنا، مار دو، ہے نا، گدیڑ دو، اس طرح کے جملے یہ اپنی تقریر میں استعمال کرتے ہیں. بس میں اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش کرنا کیا یہ غلط ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ خواہش کرنا مسلمانوں کے لیے کیا حرام ہو گیا؟ بلکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب رب تعالیٰ جسے توفیق دے اور جس کی قسمت کا ستارہ بدل دے، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس چہرے کی زیارت نصیب فرماتا ہے. وہ اس کی قسمت کی بات ہے، سمجھ رہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کرنا، زیارت کی خواہش کرنا، یہ کوئی غلط، ناجائز، حرام کام نہیں. جس طرح سے انہوں نے بھرے مجلس میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے جس طریقے سے انہوں نے کومنٹ کیا ہے، جس طریقے سے ان کے جملے لہجے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، چہرہ ہے اس طرح سے، جمعے کی نماز کا پتہ، نہ کسی اور نماز کا پتہ، حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح کی باتوں سے جو دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے اور حقارت کی نظر سے اور اس طرح کے جملے اس انداز میں بولے، اس کا مقصد اور اس کا رزلٹ اصلاح ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش کرنا یہ جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی حرام یا ناجائز کام نہیں ہے. اگر کوئی ناجائز کام کر بھی رہا ہے تو آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، فوراً آپ ان کو روکیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس کے بعد آپ قاعدے سے اس کو سمجھائیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ممبر پر لوگ جہاں بالکل ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوں، وہاں لوگوں کی اس طرح سے ذلیل کر کے جو ہے اصلاح کا نام دیا جائے. یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں دوستوں، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. اگر کسی شخص کا کپڑا گندا ہے تو اصلاح کا طریقہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو آہستگی سے آپ بتائیں کہ آپ کا کپڑا گندا ہے. اگر ایسا بتائیں گے آپ اس طریقے سے تہذیب کے دائرے میں، تو ایسی کیفیت میں اسے خوشی بھی ہوگی اور وہ بندہ آپ کی اصلاح کو ایکسیپٹ کرے گا اور فوراً وہ کام کرے گا جو صحیح رہے گا. لیکن یہی اگر آپ اس طور پر اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی کتنے بے شرم انسان ہو تم، کتنے گندے کپڑے پہنتے ہو تم سے اچھا تو کوئی جو بھیک مانگنے والے ہیں وہ لوگ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن تم ہمیشہ ناپاک قسم کے کپڑے پہنتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اصلاح وہ ہے کہ لوگوں سے ان کے عیبوں کو چھپایا جائے اور پردے کے دائرے میں ان کی اصلاح کیا جائے.
یعنی جب تنی تنہا ہوں تب ان کی اصلاح کیا جائے کہ بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے نا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اچھا ہوتا، یہ کام غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال قاری محمد علی فیضی صاحب نے جو نعت کا مصرع پڑھا، اس میں اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش، زیارت کی خواہش کرنا یہ بالکل جائز ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔